افغان فورسز اس وقت کے لیے تربیت کر رہی ہیں جب اب سے صرف 4 ماہ سے بھی کم عرصے میں ان کے لیے امریکی فوج کی وہ مدد ختم ہو جائے گی جو انہیں تقریباً 20 سال سے میسر تھی۔ گزشتہ ہفتے امریکی قانون سازوں نے خبردار کیا کہ امریکہ کا افغانستان سے انخلا افغان عوام کے لیے ایک فیصلہ کن وقت ہوگا۔ Success in Afghanistan can't mean more to the United States than it means to the Afghans. مجھے یقین ہے کہ افغان عوام 20 سالوں سے بہتر معیار زندگی کے فوائد کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ وہ پیچھے کی طرف جانے کے بجائے اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں ہی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے امریکی صدور کے لیے خطے میں امریکی مقاصد کی وضاحت کرنا مشکل رہا ہے۔ صدر بائیڈن کا 11 ستمبر کے دہشت گرد حملوں کی برسی کے موقع پر حتمی طور پر افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ ریپبلکنز کی طرف سے تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ 11 ستمبر کے حملے ہی افغانستان میں امریکی مداخلت کا باعث بنے۔ یہ حقیقت کہ صدر نے اس دن کا انتخاب کیا جو ہماری قوم کی تاریخ کے سب سے خوفناک دہشت گرد حملوں کی 20ویں سالگرہ ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ یہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کیا گیا، جیسا کہ امریکی کانگریس کی دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک اشرے سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک صدور کو پرزور تجویز دی جاتی رہی ہے۔ لیکن محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے قانون سازوں کو بتایا کہ وہ وقت جب اسامہ بن لادن نے افغانستان کو اپنے اڈے کے طور پر استعمال کیا تھا، تب سے دہشت گردی کے خطرے کی نوعیت بدل گئی ہے۔ دنیا میں اس وقت بین الاقوامی دہشت گرد گروہ افریقہ کے شمالی حصے، افریقہ میں اور مشرق وسطیٰ میں سرگرم عمل ہیں۔ پچھلے 20 سالوں میں اس خطرے کی نوعیت بدل گئی ہے، لیکن افغانستان سے امریکہ اور ہمارے اتحادیوں کو پہنچ سکنے والے خطرے کو بہت کم کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں افغان امن کے لیے امریکی نمائندے زلمے خلیلزاد نے قانون سازوں کو بتایا کہ طالبان کے ساتھ سمجھوتا ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ The Taliban face a fundamental choice between two very different futures. طالبان کو مستقبل کی 2 انتہائی مختلف صورتوں میں سے ایک کے انتخاب کا سامنا ہے۔ وہ امن کے لیے بات چیت کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں، پرتشدد عسکریت پسندی سے ایک سیاسی تحریک بن سکتے ہیں اور ایک ایسی قوم کا حصہ بن سکتے ہیں جس کا عالمی برادری میں احترام ہو۔ لیکن اگر وہ عسکری طریقے سے قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں تنہائی، علاقائی اور بین الاقوامی مخالفت اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمارے اتحادیوں کی افغان سیکیورٹی فورسز کی حمایت جاری رہے گی۔ لیکن فروری 2020 کے بعد سے افغانستان میں تشدد کی سطح کافی بلند رہی ہے۔ طالبان کو ان دھماکوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جن سے اس ماہ کے آغاز میں کابل کے نزدیک ایک اسکول میں کم از کم 90 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔